السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تین گروہ ہم بنا دیں گے۔ تین گروہ مطلب کس طریقے سے ہوں گے؟ ایک گروہ وہ جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی کہ جنتی لوگ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، یعنی کہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ہوگا تو اس کے لیے دوزخ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اگر اللہ کا کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کی برابر ایمان ہوگا، تو سزا کاٹنے کے بعد وہ بھی چلا جائے گا جنت کے اندر۔ لیکن ان دونوں کے بعد بھی، ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والسابقون السابقون۔ یہاں پر آپ دیکھیے پہاڑوں کو پراگندہ کر دیا گیا، یعنی کہ جب پہاڑ ٹوٹ گئے، سب کچھ تہس نہس ہو گیا، جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم کو دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا، باریک سے باریک ان کو بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ قیامت برپا ہو گئی، میدان حشر کے اندر آ گئے، تین طرح کے گروہ بنا دیے گئے، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک الٹے ہاتھ والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کا کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ ابھی آگے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتائے گا جو قرآن کے اندر والسابقون السابقون، اسٹارٹنگ کس سے ہو رہی ہے جی؟ والسابقون السابقون، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہیں، یعنی کہ ہر نیک عمل کرنے میں سب سے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم آیا، ٹھیک ہے، کوئی چوں نہیں، کوئی چاہ نہیں، کوئی عقل کے دخل نہیں اس کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کو کر دیا۔ آج کے زمانے میں بھی کیا، جب اللہ کا حکم ہم کو پتہ چل گیا قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے اور عالموں کے ذریعے اور وعظ اور نصیحت کے ذریعے ممبروں سے امام اعلان کرتے ہیں کہ اصلاح معاشرے کی بنیاد کے اوپر نہ جانے کتنے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو بہت سی نیک باتیں ہم سن کر آتے ہیں، لیکن جیسے ہم گھر آتے ہیں ان سب باتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے پاس کوئی بھی نیکی کا کام آیا تو اس نیکی کے کام کو کرنے میں سب سے آگے، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، اولئک المقربون۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا والسابقون السابقون، اور جو ہر کام میں جلدی کرتے ہیں جن نیک کام کرنے، نماز کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر وہ بھی کون سی نماز؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی کہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، جب تکبیر ہوتی ہے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں تو آپ خود ٹٹولیں، کیا ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا ہر نماز کے اندر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ مکمل نماز کے ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ جب تکبیر دی جاتی ہے جی اللہ اکبر، کیا اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ، یعنی کہ ہر نیکی کے کام کے اندر سب سے آگے، پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے ہی لوگ جو نیکی کے اندر سب سے پہل کرتے ہیں وہ ہیں جی، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے جو سب سے جو بڑی جنت ہوگی جنت الفردوس، ٹھیک ہے، تو جنت کے اعلیٰ درجوں کے پر ہوں گے جی وہ فائز، یعنی کہ وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے، کس سے جی؟ اللہ تعالیٰ کے قریب، ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابہ کے قریب، بڑے بڑے انبیاء کے قریب، تو ان کا ٹھکانہ ہوگا جی وہاں پر۔ کون لوگ؟ جو نیکیوں کے اندر سب سے آگے ہوں گے، وہ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، یعنی کہ ایک جنت ایسی جس میں نعمت ہی نعمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ سلتم من الاولین، بہت بڑا گروہ وہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی کہ جو زمانہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کا دور تابعین، اور اس کے بعد کا دور تبع تابعین، تو بہت اکثریت جو لوگ ہوں گے جو جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجوں کی جو جنت ہے اس کے اندر ان کو جگہ ملے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بہت اسٹارٹنگ کے اندر لوگ گزر چکے ہیں،
بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا جو گزر چکے ہیں، یعنی کہ جو بہت اسٹارٹنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ جو دور چل رہا ہے یا قیامت تک کا دور آئے گا، ان میں سے گنے چنے ہی بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی جنتوں کے اندر ہوں گے، مقربین ہوں گے، والسابقون السابقون ہوں گے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب جس جنت کے اندر وہ ہیں، اس جنت کی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خصوصیات اور صفات بتا رہے ہیں جی ان لوگوں کی جو اس لیول کی جنت کے اوپر جائیں گے۔ وہ کون؟ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کا جو تخت ہوگا، جو آپ کی کرسی ہوگی، وہ اتنی زبردست ہوگی کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت، سمجھے؟ متقئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں کیا حسین منظر جنت کا آ رہا ہے جی سامنے، ایک دوسرے کے سامنے، یعنی کہ جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک جنتی ہوگا، دوسرے جنتی ہوگا، عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں، اس کے خاندان والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے سامنے وہ بیٹھے ہوں گے۔ کہاں پر؟ ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے، یعنی کہ پیچھے تکیہ لگا ہوگا، بڑی شان کے ساتھ۔ تخت دیکھ رہے ہیں آپ، سونے کے تخت بنے ہوئے ہیں جی، سونے کے تخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی، تکیہ لگائے ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں جی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، یعنی کہ خدام جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوان لڑکے، بڑے خوبصورت لڑکے ہوں گے، وہ ان کے آس پاس ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ان کی خیر خواہی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو لگائے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی کہ ان کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور جنت میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی عمر ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا آئے گا، ٹھیک ہے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آپ خورے، یعنی کہ جس کے اندر پیا جاتا ہے جی، اور جگ لے کر، جگ اور گلاس، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، ٹھیک ہے، زبردست ایک شراب ہوگی، یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی جس کو پیتے ہی نشہ آ جاتا ہے جی، الٹی سیدھے انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جگ ہوں گے، جام ہوں گے، گلاس ہوں گے، اور زبردست مشروبات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں، یعنی کہ شراب کی نہریں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ان نہروں میں سے ان جگوں کے اندر لائے جائے گا، اور ان آب خوروں کے اندر ان کو دیا جائے گا جو جنت میں ہوں گے، تختوں پر ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ان کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے، لیکن پیجیے جی پیجیے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہو، نہ عقل میں فطور آئے، یعنی کہ وہ جو شراب جو پئیں گے اس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ عقل بہکی بہکی باتیں کرے گی۔ زبردست ایک اعلیٰ درجے کی ہوگی یہ شراب، جس کو پی کے انسان ہو جائے گا جی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مزہ ہی مزہ ہوگا جی، کیا خوب نظارہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، ڈرائی فروٹس جس کو ہم کہتے ہیں، میوے جس کو کہتے ہیں، پھل۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو ان کی پسند کے ہوں، یعنی کہ مجھے جو چیز اچھی لگی ہوگی وہی لے کے سامنے کھڑے ہوں گے جی، کھائیے جی اس کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔ پرندے کون سے ہو گئے؟ کوئی سا بھی گوشت اگر آپ کو اچھا لگتا ہوگا جی، ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھیں گے ان کا گوشت بھی ہوگا جی سامنے جی۔ دیکھ رہے ہیں کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، کن کو؟ جو جنت کے اندر ہوں گے اور اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور نیک کام کرنے میں سب سے آگے رہتے ہوں گے۔ وحور عین، اور حور کا نام سنتے ہی تو لوگوں کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی رونق آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورتی، تو حور کی تو خوبصورتی اپنی جگہ ہے ہی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صفات کیا بتائی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جی، کأمثال اللؤلؤ المکنون، اور ان حوروں کی ایک صفات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی جو چھپے ہوئے موتی کی طرح ہیں، یعنی کہ ایک
موتی جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کبھی سونار کی دکان پہ جاتے ہیں تو بڑے اعلیٰ درجے کے جو موتی ہوتے ہیں ان کو چھپا کے رکھتا ہے جی، گانٹ لگا کے کپڑے کے اندر باندھ کے، یہ پھر دکھا دے جی آپ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو حوریں ہیں نا چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، جن کو نہ کبھی کسی انسان نے دیکھا، ٹھیک ہے، نہ کبھی جنات، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا، یعنی کہ نہ ہمارے ذہنوں پر ایسا کبھی تصور ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان حوروں سے ملائیں گے. دو صفات ہو گئی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی اپنے نیک بندوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو لوگ ہوں گے یہ بہت کم ہوں گے جی، یہ کیونکہ اسٹارٹنگ کے لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، بالکل اسٹارٹنگ کے ابتدائی لوگ. ٹھیک ہے، ان کی میجورٹی سب سے زیادہ ہوگی جی اس کے اندر. اور جو جیسے جب وقت گزرتا رہے گا یا قیامت کے قریب جاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی اپنے مقربین بندوں کو لیں گے، لیکن ان کی جو کوانٹٹی ہوگی وہ ہوگی جی بہت کم. جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ نیک عمل کرتے ہیں جی اللہ کے سارے احکامات کا. اب آپ سوچئے 60-70 سال کی زندگی کے اندر اگر ہم اللہ کے سارے احکامات مان لیں جی بنا کسی چونچا کیے ہوئے، تو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. یہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہاں جی 100 سال کے بعد آپ کوئی نعمت لے لی جائے گی. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کا چین، کوئی فکر نہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ہمیشہ کی جنت، مقربین لوگوں کا ساتھ، اور اس کے اوپر یہ چیزیں. انسان دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں عیش اور عشرت کے لیے کیا کرتا ہے جی، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبھی اس جگہ جا رہا ہے جی، کبھی ان پہاڑوں کے اوپر غور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہاں پر اپنا ٹور منانے گیا، کبھی وہاں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر دیکھیے کتنی حسین نعمتوں سے اس کو نوازیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات. وہ جو جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے نا، مقربین لوگ جو اللہ کے قریب ہوں گے، تو نہ وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی بات ہوگی. اگر آپ کسی پارٹی کے اندر گئے ہوئے ہیں جی، لڑائیاں ہو گئی جی، الٹی سیدھی گالی گلوچ لوگ کرنے لگے، تو آپ کو اس پارٹی کے اندر مزہ نہیں آئے گا. آپ وہاں سے سوچیں گے بھیا یہاں سے نکلو، بھاگو یہاں سے. لیکن اس محفل کی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس جگہ کی خاصیت کیا ہے، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی اس کے اندر. الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ خود اپنے ان مقربین بندوں کو سلام دے گا، سلام قول من رب الرحیم. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کتنا حسین ایک منظر ہمارے سامنے ڈالا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان نیک بندوں کے اندر شامل کرے. اب صرف دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا، نیک عمل تو کرنے پڑیں گے. نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھنی پڑے گی. زکوٰۃ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ، اگر آپ امیر ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہے تو آپ دیں گے، تو آپ مقربین بندوں میں سے ہوں گے. یعنی کہ ہر اللہ کے احکامات کو اپنی استطاعت کے حساب سے آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں جی کریے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.